السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قناعت اور سرچشمی پہ جو ہم لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اس قناعت اور سرچشمی پتہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، ہماری جو بھی استطاعت ہو، جو بھی ہماری حیثیت ہو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا کم ہو یا زیادہ ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی پہ آج کی ہماری حدیث ہے کہ سلمہ بن عبداللہ بن محسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحت مند ہو، اس کے دل میں بے خوفی اطمینان ہو اور اس کے پاس دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنیادی دولتیں دے رکھی ہیں، ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری امن، اور جب بیماری آدھا پہنچے، فتنہ فساد، جنگ و جدال کا زمانہ ہو اور کچھ معلوم نہ ہو کہ کس وقت کیا ہو جائے گا، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے عام اوقات میں جس میں انسان کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، معاشرے میں، ملک میں امن کی حالت بھی ہوتی ہے، تو وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ جب ایک رات کے دوران کئی دفعہ بمباری کے خطرے کا اعلان ہوتا ہے اور بار بار اٹھ کر پناہ گاہ میں جانا پڑتا ہو، تو تب اس بات کی قدر آتی ہے کہ زندگی کی عام راتیں جس میں انسان پہلے اور سپہر سوتا ہے اور صبح تک اس کی امنافیت سے سویا رہتا ہے، کتنی قابل قدر ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کو صحت اور امن جیسی بنیادی دولتیں حاصل ہوں، تو ساتھ ہی اسے یہ معلوم ہو کہ آج کے دن کا کھانا بھی موجود ہے، تو اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس جمع ہو گئی ہیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بعض لوگ بھوک اور کمزوری کے باعث نماز میں قیام کی حالت میں نیچے گر پڑتے، اور یہ لوگ اصحاب الصفہ تھے، اور انہیں اس حالت میں دیکھا دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ اور ایسے ہی ایک دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم لوگوں کے لیے کیا کچھ ہے، تو تم اس بات کو محبوب رکھتے کہ دنیا میں تمہارا رویہ فقر اور محتاجی سے زیادہ ہو۔ جب فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اصحاب صفہ و غریب مسکین نیکوکار لوگ تھے جن کے نہ بال بچے تھے، نہ گھر بار، نہ کوئی ذریعہ آمدنی۔ ان مومنوں نے اپنی زندگی خدا کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، مسجد ہی میں رہتے تھے، علم دین سیکھتے تھے۔ جب کہیں سے کچھ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھلاتے پلاتے، اکثر فقر و فاقہ کی نوبت آئی رہتی۔ ان قانے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ خدا کے دین کی راہ میں جو تکلیف وہ سہ رہے ہیں، مگر دنیا کی دولت سمیٹنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس کے عوض انہیں آخرت میں اتنی زیادہ اجر ملے گا کہ اگر اس کا انہیں اندازہ ہو تو ان کی یہی خواہش ہو کہ ان کی مفلسی اور زیادہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قناعت کا کم ہونا اور حرص کا زیادہ ہونا اور درحقیقت اس لیے ہے کہ آخرت کے اہل احوال کی آنکھوں کے سامنے واضح نہیں ہے، اگر آخرت کے دوام اور وہاں کے بے کانٹا امن و سکون کا صحیح احساس ہو تو انسان دینوی مال اور جہاں کے پیچھے دوڑنے کے دنیاوی مال اور جہاں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے سے دور بھاگنے کو زیادہ پسند کرے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے نے ہمارے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔